بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معزز ساتھیو، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربال جبرت بن عاد بن اوس بن ارم بن سام ابن نوح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضرموت کے درمیان ٹیلوں والے علاقے آقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا۔ ان کی وادی کا نام مقیس تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم، زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم اور زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاج کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدے کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے: اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین و آسمان، شجر و حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔
जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसका शुक्र बजा लाओ। इसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है तुम इन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्जी है। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधे रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक मर्तबा फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया, ऐ कौम, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ इसी में तुम्हारी भलाई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिज़्क तंग ना करो। इन्हें प्यार से समझाते कि ऐ कौम, मैं तुम्हारा भाई हूँ और दोस्त हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं जो कुछ करता हूँ इसका सिला मुझे अल्लाह देगा। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते, ऐ कौम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे ऐश और इशरत में खलल पड़ेगा? ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए कहा, ऐ कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हदायत देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अजाब ने इन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों के बारे में फरमाया, ये बुत जिसे तुम अपना महबूद समझते हो ये ना किसी के साथ भलाई कर सकते न ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें आगाह करते हुए कहा, ऐ कौम, तुम्हारे झूठे महबूदों पर ना मैं ईमान लाऊंगा न इनसे डरूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो तुम्हारा और मेरा परवरदिगार है। कौम आद के लोग बराबर नसीहतें सुनते लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते। एक कान से सुनते तो दूसरे कान से उड़ा देते। एक रोज कौम आद के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो तो इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देखे हम अपने महबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो वो अजाब कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राह रास्त पर ना आई। अल्लाह के गजब ने जोश मारा और अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से जमीन चटकने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में आबाशी के लिए भी पानी नहीं था। दरख्त पौधों की हरियाली मांद पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से गुनाह बख्शवाओ और फिर रुजू करो
تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی نہ کسی کان نے سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، جہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے۔ انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضر موت میں مقلہ سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔